حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہمارے چینل پہ آج علامہ سلیمان صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے چند سوال کریں گے جن کے بارے میں یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو علامہ صاحب، لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تصرف نہیں ہے، حضور کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی علم غیب ہے آپ کے پاس۔ تو آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کوئی حدیث یا قرآن کی روشنی میں ہمیں جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ ہر طرف یہی کہا جاتا ہے کہ حضور کو علم تصرف حاصل نہیں، حضور کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی حضور کو کسی چیز کا علم ہے اور نہ ہی حضور غیب پر مطلع ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو حدیث کی روشنی میں جو بخاری کہتے ہیں بھائی دکھاؤ بخاری میں، تو انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ حضور کو علم تصرف حاصل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 546 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما۔ اہل مکہ والوں نے حضور سے معجزہ دکھانے کا کہا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر انہیں دکھا دیا۔ یہاں تک کہ اہل مکہ والوں نے ہیرا پہاڑی کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ حضور اگر علم تصرف حضور کو نہ ہوتا تو اس حدیث سے حضور کا علم تصرف واضح ہو رہا ہے کہ حضور کے پاس علم تصرف ہے، رب نے حضور کو اختیار دیا ہے، تمام چیزوں کا حضور کو علم ہے، رب نے حضور کو یہ علم دیا ہے۔ اس بات پہ اقبال بولتے ہیں پنجا او پنجا حکمی شود ماہ از گشت او شکمی شود۔ ارے حضور کا جو پنجا تھا نا خدا تعالیٰ کا پنجا بن گیا، پھر حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر دکھا دیا۔ اب میں ایک مثال پیش کرتا ہوں ان کے بارے میں جو کہتے ہیں بھائی دکھاؤ بھی بخاری کی رٹ لگاتے ہیں۔ تو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اگر ایک دیوار ہو یا ایک بہت بڑی چٹان ہو، پتھر ہو ہمارے سامنے، تو ہم اس کو اٹھانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم سے اٹھائی ہی نہیں جائے گی، ہم اس کو سوچیں گے نہیں بھئی اس کو اٹھانا ہے۔ اگر حضور چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر نہ دکھا سکتے، حضور کے پاس یہ اختیار نہ ہوتا، علم تصرف نہ ہوتا، رب کا دیا ہوا علم نہ ہوتا، تو حضور سوچتے بھی نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، ان کو معجزہ دکھانا ہے، یہ نہ ہو چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہو۔ خدا کی قسم حضور کو پتا تھا کہ مجھے علم تصرف ہے، حضور نے انگلی سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر دکھا دیا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے ان کے بارے میں، جو کہتے ہیں دکھاؤ دکھاؤ بخاری شریف میں، یہی حدیث میں نے ابھی بخاری شریف سے پڑھی ہے، دوسری حدیث بھی بخاری شریف سے انشاءاللہ اسی علم تصرف کے بارے میں دلیل دوں گا کہ حضور کو یہ کہتے ہیں علم نہیں، حضور کچھ جانتے نہیں، حضور مدد بھی نہیں کر سکتے۔ آگے انشاءاللہ روایت کے ساتھ میں پھر آگے جو حدیث ہے روایت کے ساتھ بیان کروں گا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے ان کے بارے میں، کہتا ہے بے عشق مصطفیٰ میں پڑھتے ہیں جو بخاری، بے عشق مصطفیٰ میں پڑھتے ہیں جو بخاری، آ جاتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے جو روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ رکبۃ فتوضأ فجاہش الناس نحوہ قال ما لکم
قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بين يديك فوضع يده في الركبة فجعل الماء يثور بين اصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 حضرت جابر روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 505 ہے اس کا۔ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے، حدیبیہ تھی، صلح حدیبیہ کے دن لوگ کیا تھے؟ پیاسے تھے۔ پھر حضور کے سامنے ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، حضور نے اس سے وضو فرمایا۔ فجاہش الناس نحوہ، لوگ حضور کی طرف دوڑے۔ حضور نے فرمایا قال ما لکم، کیا ہوا اے میرے صحابہ؟ عرض کی قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، عرض کی کہ نہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کرنے کے لیے۔ پھر کیا؟ کون سا پانی ہے؟ الا ما بین یدیک فوضع، مگر یہی جو آپ کے سامنے ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ میرے پاس کیا کرنے آ رہے ہو، خدا کے پاس جاؤ رب سے مانگو، نہیں، بلکہ حضور نے اپنا پنجہ مبارک یدہ فی الرکبۃ فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون فشربنا وتوضأنا، حضور نے اپنا پنجہ مبارک، اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھ دیا، حضور کی انگلیوں کی گہائیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ ارے حضور تو مدد نہیں کر سکتے، ارے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور مدد کر سکتے ہیں، حضور کے پاس گئے، حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ رب سے مانگو میرے پاس کیا کرنے آ رہے ہو، لیکن حضور نے اپنا پنجہ مبارک پیالے میں رکھ کر پانی جاری کر دیا اور یہ ثابت کر دیا رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں جس کی مدد کروں کر سکتا ہوں۔ راوی کیا؟ اب راوی سے سوال کیا، کسی صحابی نے، حضرت سالم نے یہ سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے؟ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے؟ قلت کم کن قال کنا 100,000 لکفانا، کنا 15 100 عاما، لیکن اس وقت ہم کتنے تھے؟ 1500 تھے۔ اب یہ دیکھیں صحابی بھی یہ بیان کر رہے ہیں، خدا کی قسم جب حضور نے اپنے علم تصرف سے پیالے میں ہاتھ رکھا، پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، تو میرا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابی بیان کر رہے ہیں کہ اگر خدا کی قسم 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، لیکن اس وقت ہم 1500 تھے۔ تو شاعر اس پہ خوب کہتا ہے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اب کیا، اب اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ حضور دل کی کیفیت بھی جان رہے تھے، حضور مدد بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے جاؤ رب سے مانگو میرے پاس کیا کرنے آ رہے ہو۔ ایک اور حدیث بخاری شریف کی، بخاری شریف میں خصائص کبریٰ میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 48 ہے۔ ایک مرتبہ آپ عام راستے پر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کے غرض سے پوچھا، جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، تو ان سے سوال کیا کہ قرآن کی آیات کے متعلق پوچھا کہ آپ اس کے متعلق مجھے بتائیے۔ غرض یہ تھی کہ آپ مجھے لے کے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کا اسی راستے سے گزر ہوا، تو ان سے بھی یہی غرض تھی آیت پوچھنے کی کہ آپ سے آیت پوچھوں اور آپ مجھے لے جائیں گے اور کھانا کھلائیں گے، کھانا کھانے کے بعد میرے اندر جو قوت اور طاقت آئے گی اس سے میں زیادہ لگن سے رب کی عبادت کروں گا۔ وہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور سرور کائنات آ گئے۔ حضور نے جب یوں ہی دیکھا حضرت ابو ہریرہ کو تو حضور مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا ہے ابو ہریرہ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے لے کر چلے، حضور آگے تھے میں پیچھے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان اقدس میں تشریف لے گئے۔ گھر میں جب تشریف لے گئے تو میں نے بھی اجازت مانگ لی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی آ جاؤں؟ تو حضور نے اجازت دے دی۔ تو حضور میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ پڑا ہوا ہے دودھ کا، تو حضور نے پوچھا یہ پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی فلاں نے آپ کو یہ جو صدقہ بھیجا ہے۔ تو حضور نے مجھے کہا کہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کر لاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا جو تھے وہ اسلام کے مہمان تھے، ان کی تعداد 70 تھی۔ جب بھی کوئی چیز حضور کے پاس آتی تو حضور ان کی طرف دے دیتے، صدقہ خود نہیں رکھتے تھے، صدقہ ادھر ہی بھیج دیتے تھے، اور جو کوئی تحفہ آتا تو اس میں سے کچھ اپنی طرف رکھتے اور کچھ ان کی طرف بھی بھیج دیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا، میں نے سوچا کہ ان کی تعداد 70 ہے تو شاید ہی یہ دودھ بچ سکے۔ تو آپ نے عرض کی کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ چلے گئے، جب اصحاب صفا کو بلا کر لائے تو آپ یہ بھی سوچ رہے تھے میں حضور کا قاصد ہوں، تو اگر یہ پیالہ مجھے مل جاتا دودھ کا تو میں پی کے اپنی طاقت، جسم کی طاقت میرے اندر آ جاتی، میں رب کی عبادت جو ہے زیادہ شوق و ذوق سے کرتا۔ آخرکار اصحاب صفا آگے، حضور نے حکم دیا پیالہ اٹھاؤ اور سب کو دو۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، خصائص کبریٰ کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ خود فَأَعْتِهِمْ فَأَخَذْتُ الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ أَعْتِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يُرَدُّ عَلِيَّ الْقَدْحَ۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور ان لوگوں کو دو۔ تو آپ فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ أَعْتِيهِ الرَّجُلَ، میں نے پیالہ اٹھایا ایک آدمی کو دیا، آتیہ الرجل فیشرب حتی یروا، ان صحابی نے دودھ پیا، فیشرب حتی یروا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فیشرب حتی یروا ثم یرد علی القدح، پھر وہ پیالہ میری طرف لوٹا دیا گیا دوبارہ۔ پھر یوں ہوا آتیہ الاخر فیشرب حتی یروا ثم یرد علی القدح، پھر اسی طرح دوسرے کو دیا گیا، پھر یکے بعد دیگر پیتے پلاتے گئے، پھر وہ پیالہ میری طرف آ گیا۔ ثم یرد علی القدح حتی انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ پیالہ گھومتا پیتا پلاتا، لوگ پیتے پلاتے گئے، اصحاب صفا جو تھے سارے سیراب ہو گئے۔ راوی کا بیان آگے ہے وقد راوی القوم کلہم فاخذ القدح، یہاں تک کہ اصحاب صفا جو تھے سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ جب جو ہی حضور کے پاس پیالہ پہنچا، حضور کے پاس اب پیالہ پہنچ گیا، تو راوی بیان کرتے ہیں آگے کہ سارے اصحاب صفا سیراب ہو گئے۔ اب سوچیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی، 70 تو پی گئے، اب کام بگڑنے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی عقیدہ مضبوط تھا کہ حضور سب کچھ دے سکتے ہیں، حضور کی طرف سے ہر چیز مل سکتی ہے، رب نے حضور کو اختیار دیا ہے۔ آگے بیان کرنے کے بعد فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ وَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، حضور نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ پر رکھا اور ابو ہریرہ کی طرف دے کر مسکرائے۔ سبحان اللہ، حضور دل کی کیفیت جان رہے ہیں، ابو ہریرہ پریشان نہیں ہونا، دودھ آنے والا ہے۔ وقال یا ابا ہریرہ، میں نے عرض قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا قال بقیت انا وانت، اے ابو ہریرہ اب ہم اور تم رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض قلت صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ حضور نے فرمایا قال اقعد فاشرب فشربت، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ دودھ پیو، میں بیٹھ گیا، فشربت، پھر میں نے دودھ پیا۔ فقال اشرب فشربت، پھر حضور نے فرمایا اور پیو، پھر میں پیا۔ فما زال یقول اشرب فاشرب، یہاں تک کہ حضور بار بار فرماتے رہے ابو ہریرہ اور پی، حتی قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد مسلکا لہ فآتیتہ، یہاں تک کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب دودھ گزرنے کی بھی رہا باقی نہیں رہی۔ حتی قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد مسلکا لہ فآتیتہ القدح، پھر کیا ہوا؟ فحمد اللہ وسمى وشرب الفضلۃ، پھر حضور کی طرف آتیتہ القدح، پھر جب حضور کی طرف پیالہ میں نے حضور کو دے دیا
پھر کیا ہوا؟ فحمد اللہ وسما وشرب الفضل تھا، پھر حضور نے رب کی حمد پڑھی اور دودھ نوش فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنا پیارا واقعہ۔ ابو ہریرہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا، ایک پیالہ ہے اگر مجھے مل جاتا، لیکن آگے حضور تھے، حضور کو رب نے علم تصرف دیا تھا، حضور دل کی کیفیت بھی جان رہے ہیں، علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، حضور مدد بھی کر رہے ہیں، علم تصرف بھی ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، ہم نے بخاری میں حوالہ پیش کیا، خصائص کبریٰ کے اندر بھی ہے۔ اس پہ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہاں پیغام یہ دینا ہے، آپ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوں، حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تمام اختیار دیے ہوئے ہیں رب نے، حضور کو علم تصرف ہے، حضور ہر کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، حضور دل کی کیفیت بھی جان لیتے ہیں، حضور کو علم غیب بھی ہے۔ میں نے بخاری سے یہ دلیل دیا ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا کسی دوسرے کی طرف کان نہ دھریں، بلکہ اہل سنت اکابرین اہل سنت کے علماء کو سنیں اور ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت بے بس کر دیں، آپ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیں، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو ہر کوئی بیٹھ جائے گا، کوئی کہے گا یہ دیکھو یہ ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں حضور کو علم نہیں، کوئی کہے گا ہم بخاری سے ثابت کرتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں ثابت کر دیں گے۔ آپ کو کہیں گے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، آپ کو کہیں گے نکاح متا کرنا بھی ثابت ہے بخاری سے۔ بھائی اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو بیان کرنے والا ہے اب اس کو علم ہے، یہ آیت یہ حدیث ناسخ ہے منسوخ ہے، اس کو علم تفسیر کا علم ہے، اس کو علم المعانی آتا ہے، علم البدیع آتا ہے، علم تصرف، علم شان نزول آیات کا آتا ہے، اس کو علم صرف آتا ہے، علم نحو آتا ہے۔ اتنے تقریباً 15 علوم مہارت ہونی چاہیے کہ پھر وہ تفسیر کرے، وہ بھی علماء کی رائے پہ کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین نے کیسے اس کی تشریحات کی، صحابہ نے اس کی کیسے تشریحات کی، حضور نے اس کی کیسے تشریحات کی، ہم تک کیسے پیغام پہنچا۔ تو ہم نے کسی دوسرے کی طرف کان نہیں دھرنے، بلکہ اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، پھر ہی کامیابی ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں علم دین کی روشنی آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔